وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بچے، عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 51 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے تاکہ ہم اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ اللہ کی مدد کے ساتھ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ 50 کو پورا کر لیا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو بھی سنا سیکھا وہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور بھی بھائی بہنیں بچوں کو صحیح جو بھی ہم نے پڑھا سیکھا وہ لوگوں کو بتائیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ 50 اور اس کے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کتاب کے وہ حصے پر آ چکے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو آزادی ملتی ہے کافروں سے، اسلام عروج پر آتا ہے یہاں سے، یعنی کافروں کی حالت یہاں سے خراب ہوتی ہے، اور کافر سوچ سوچ کے پریشان کہ اب اگر مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے اور وہ مدینہ پر قابض آ جائے تو پھر ہمارے تجارتی راستے پر آ بیٹھیں گے، اور اگر وہ تجارت کے راستے پر آ جائے کیونکہ وہ تو ہمیں دشمن سمجھتے ہیں، اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اب اگر وہ تجارت کے راستے پر آ جائے تو ہماری تجارت کرنا بند ہو جائے گا۔ اب مکہ کی جو قریش ہے کافر، وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے مسلمانوں کو، کیوں نہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فکر کریں، کیونکہ تمام مسلمان مدینہ چلے گئے مکہ چھوڑ کر، کچھ ایک دو 10 یا پھر اتنی تو چھوٹی سی تعداد ہے، لیکن ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر محمد یہاں پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب بازی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب ارجنٹ سے میٹنگ لگاتے ہیں دارالندوہ میں کہ ہم کیا کریں محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے ہی میٹنگ کی شروعات ہوتی ہے تو ابلیس بھی انسانی شکل میں آ جاتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے خطرناک یعنی سب سے بدترین میٹنگ جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی یہ سازش اسی دارالندوہ میں طے ہوتی ہے۔ ابو جہل ابلیس کا استاد، یعنی ابلیس بھی اس کے سامنے پانی کم تھا، بالکل پھیکا پڑ گیا تھا ابلیس بھی ابو جہل کے سامنے۔ اب ابو جہل کہتا ہے کہ ہم مضبوط قبیلوں کو تلاش کریں گے، اور ہر مضبوط قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو ہم چن لیں گے، اور 10 یا 11 جو بھی جوان ہیں وہ ہم ان کو جمع کر لیں گے، ان کو ٹریننگ دیں گے، ان کو سمجھائیں گے کہ ایک ہی وار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، اور جب بنو ہاشم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے میں جو وہ چاہیں ہمیں دے دیں گے۔ یعنی اگر ہم 11 قبیلے کے بڑے بڑے سردار، ہمارے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، تو جب وہ بنو ہاشم اکیلے 11 بڑے بڑے قبیلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، آخر میں وہ آ کر کہیں گے کہ ہمیں فدیہ دے دو، تو ہم تمام مل کر ان کو کچھ اونٹ دے دیں گے یا کچھ سونا دے دیں گے یا کچھ پیسے دے دیں گے، اور محمد کا چیپٹر یہیں ختم ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو جہل، باقی سردار، ابلیس اپنی چال چل رہے تھے، کیسے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات میں قتل کریں گے، یعنی ہم رات کے آخری حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کریں گے، جب جیسے ہی وہ قدم باہر رکھیں گے ہم ان پر حملہ کریں گے۔ یعنی محمد کا معمول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تہجد کے لیے کعبے کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی وہ گھر کے باہر نکلیں گے ہم اسی طرح ان کا کام تمام کر دیں گے۔ ان کی یہ تمام راز اندر ہی دارالندوہ کے اندر ہی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کر دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو خبر کرنے کے لیے بھیج دیا
یعنی جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے پلاننگ شروع کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، یعنی کیسے ان کو چکمہ دیں گے، کیسے آگے بڑھیں گے، کیا کریں گے، یہ تمام چیزیں وہیں پر پلان کرتے ہیں اور ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ مکہ کے کافروں کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے سارے قریشیوں کے ناک کے نیچے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نکل جاتے ہیں۔ اب وہ رات آتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں، اور کہا کہ میں آج ہجرت کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ اب اسی وقت 11 نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر گھراؤ کرتے ہیں، اب انتظار کرتے ہیں کہ کس طرح وہ محمد باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم پر حملہ کرے۔ ہاں 11 نوجوان تیار ہے لنگی تلوار لے کر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ہجرت کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلتے ہیں اور سبھی کو گفٹ دیتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی ان کی ناک کے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں گونگا، اندھا، بہرا بنا دیا، جس طرح ان کے آگے پیچھے دیوار ہے، یعنی وہ ایک بڑی گہری نیند میں سو گئے، کہ حقیقی نیند میں تو نہیں سوئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب یہ گھر کے باہر تو ہے، ایک دوسرے کے اوپر گردن لڑکائے یا پھر آنکھیں کھلی ہے یا اس طرح سے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گفٹ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یعنی مٹی اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھا کر سب کے تھوڑے تھوڑے سر پر ڈالتے ہیں اور وہاں سے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور وہاں سے دونوں یمن کی طرف نکل جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میپ شیئر کروں گا کہ کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدینہ گئے مکہ سے۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، یہ 3 نام یاد رکھے کیونکہ یہ جنگ بدر میں مر جاتے ہیں۔ یہ 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کبھی کوئی موقع چھوڑا نہیں تھا ابو جہل اور نضر بن حارث نے، یعنی اور بھی ساتھی ہیں، اور بھی ان کے ساتھی تھے 11، میں نام ایک ایک کر کے کہوں گا، لیکن یہ 3 نام یاد رکھے کہ ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، یہ جنگ بدر میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 3 کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروعات سے ہی دشمن تھے، اور بھی دشمن تھے، لیکن یہ 3 جنگ بدر میں مر جاتے ہیں۔ ابو جہل، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، تمیم بن عدی، ابی بن خلف، حکم بن عاص اور زما بن اسود، ابو لہب، اور ایک شخص ہے نبیہ بن الحجاج اور اس کا ایک بھائی، یعنی 11 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے پر انتظار کر رہے ہیں، جیسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلے ہم ان پر حملہ کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے یہ دونوں پیچھے کے راستے سے غار ثور کی طرف نکل جاتے ہیں، لیکن یہ 11 لوگ پیچھے تو ابھی تو نیند کے غلبے میں ہیں، ابھی تو یہ لوگ جاگے نہیں سیرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے جھانک کے دیکھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے ساتھ سو رہے، لیکن جب نیند کا غلبہ آ گیا، جب نیند سے جاگ گئے تو پھر اندر جھانک کر دیکھا کہ کیا ہوا، لیکن دیکھا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں سو رہے ہیں، اس کا مطلب شکار ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، مطلب ہم سو کے بھی اٹھ گئے، نیند کی جھپکے بھی لے لی، لیکن شکار ہمارا ابھی اندر ہی ہے۔ اب ایک آدمی گزرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو جہل کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ اے پاگل لوگو، ارے بے وقوفو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نکل گئے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ واللہ ہم ابھی اندر جھانک کر دیکھیں گے، اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ تو اندر شکار یعنی اندر موجود ہیں، یعنی بازی ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، جو 13 سال سے ہم انتقام کی چکر میں ہے، جو غصہ ہے وہ آج نکلے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بستر میں موجود ہے۔ لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اندر جا کر چیک کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھتے ہیں۔ اب یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں کو بڑی ٹینشن ہونے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 13 سال سے بھی انتظار کر رہے تھے،
آج موقع بھی ملا، پوری رات جاگے، پورے دن پلان کیا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ نہیں لگے۔ یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے مارتے لے جاتے ہیں کعبے کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہاں پر ہے محمد۔ اتنا مارنے کے بعد بھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہمارا وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بات چیت کرنے میں اگر لگا دیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو چلے جائیں، تو پھر دوڑتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں جاتے ہیں، کھٹکا مارتے ہیں، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سونتیلی بہن باہر نکلتی ہے۔ وہ ابو جہل پوچھتا ہے کہ اسما این ابوک، یعنی ابو کہاں پر ہے؟ وہ کہتی ہے ما ادری، یعنی مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل کھینچ کر اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تماچا مارتا ہے اور ان کی کان کی بالی گر جاتی ہے۔ یعنی اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی اور ان کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد بھی اندر موجود تھے۔ اب کافروں کو بڑی ٹینشن ہونے لگی، بڑے پریشان ہو گئے، اتنا خطرناک پلان فیل ہو گیا، حتیٰ کہ ابلیس بھی آیا تھا اور ابلیس کا پلان بھی فیل ہو گیا۔ اب یہاں ابو جہل غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ اب اس کا پلان فیل ہو گیا، یعنی اپنی غلطی چھپانے کے لیے دارالندوہ میں ارجنٹ میٹنگ بلواتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ یعنی اب ابو جہل اور دوسرے تمام لوگ بھی پریشان، لیکن سب سے زیادہ تو زور مارنے والا ابو جہل ہی تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی امت کا فرعون ہے، اسی طرح میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں آتا ہے، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، لوگوں کو دارالندوہ میں بلاتا ہے، اس کے بعد اعلان عام کرتا ہے جو کوئی محمد کو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی دونوں کو زندہ یا مردہ لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے، یعنی ایک کے بدلے 100، دو کے بدلے 200۔ اب یہ بات مکہ میں جیسے ہی خبر کونے کونے میں پھیلی، شکاریوں تک پہنچی، بوڑھے جوان بچے سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل گئے۔ راستے کے جو ماہر تھے انہیں بلایا جاتا ہے، ان سے کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں، یعنی آپ پتہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان کہاں جاتے ہیں، کہاں بتاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم کوئی بھی آپ کو بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ پیروں کے نشان کہاں پر جاتے ہیں، کون سی جگہ جاتے ہیں، کون سی طرف وہ گئے ہیں یہاں سے، وہ آپ پتہ کریں اور ہمیں بتائیں۔ یعنی کفار یہ سمجھ گئے تھے کہ تمام مسلمان مدینہ کی طرف گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے رہبر ہے وہ بھی اسی طرف جائیں گے، یعنی مکہ سے نکل کر سیدھا مدینہ کی طرف۔ اور اب یہاں سے نکلے ہوں گے، یعنی کون سی اسپیڈ میں جائیں گے، لگا لے کہ 10 کی اسپیڈ، 20 کی اسپیڈ، 30 کی اسپیڈ۔ وہاں جانے سے پہلے ہمیں کسی بھی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ہے اور انہیں وہیں پر قتل کرنا ہے۔ اب لوگوں نے مکہ کے باہر ڈیرے ڈال دیے، تمام لوگ مدینہ کے راستے پر چلے گئے، کچھ لوگ الگ الگ راستے کی طرف نکل گئے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف دوڑیں گے، وہ سوچتے تھے کہ ہم ان سے زیادہ تیز دوڑیں گے اور انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے، یعنی کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا، یعنی تمام راستے پر پہرے دیں گے، تمام شارٹ کٹس، لانگ کٹ، پہاڑ والے، ہل والے تمام راستوں پر لوگوں نے، یعنی 100 اونٹوں کی چکر میں 100 اونٹوں کے لیے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑنا ہے۔ یعنی انہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو ایمان نہیں لائے نا، ابھی تو کفر پر ہے، جب مسلمان تھے وہ تو چلے گئے یہاں سے، لیکن اب تمام مکہ کے جو بڑے شکاری ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ 100 اونٹوں کی لالچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے گھروں سے نکل گئے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان بالکل الگ تھا، انہیں پتہ تھا کہ لوگ ان کا پیچھا کریں گے، یعنی جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے نکلیں گے تو یہ آسانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیں گے، یعنی اگر آپ کوئی بھی ایک سپیڈ سے جاؤ گے تو آپ سے تیز سپیڈز اور بھی ہے، یعنی اگر آپ کیمل سے جاتے ہیں، اونٹ سے جاتے ہیں، آپ کی سپیڈ جو بھی ہے، آپ کے پیچھے گھوڑے دوڑانے والے، تیز ریس لگانے والے ماہر، وہ آپ کو بالکل آسانی سے آ کے پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بجائے یمن کی طرف گئے۔ یہ آپ کو میں نے پکچر شیئر کی، پکچر آپ کے سامنے لوڈ کی، اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے کے بجائے پیچھے چلے گئے
یعنی غار ثور کی طرف، یعنی پیچھے 5 کلومیٹر یہ غار ثور ہے یمن کی طرف. یعنی جب مکہ سے نکلتے ہم، ایک یمن کی طرف راستہ جاتا ہے، ایک مدینہ کی طرف راستہ جاتا ہے، ایک لیفٹ میں جاتا ہے، ایک رائٹ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کی طرف اپنا رخ کر لیا. یعنی کفار کو یہ سوچ بھی نہیں آتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف جائیں گے. وہ سوچتے تھے کہ وہ مدینہ جائیں گے. وہ یہی مکہ کے آس پاس تو پہلے کھوج رہے تھے، انہیں تلاش کر رہے تھے. انہیں پتا تھا کہ وہ سیدھا یا تو کسی گھر میں پناہ لی ہوگی، یا کسی راستے میں، یا کسی پہاڑ کے ذریعے، یا تیز ہم سے نکلے ہوں گے تاکہ وہ مدینہ پہنچے. لیکن مکہ کے لوگوں کو چکمہ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں اور غار ثور کی طرف دوڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ تیز تیز دوڑو، اور اپنے پیروں کے ثبوت بھی مٹا رہے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے گھر سے نکلے ہیں، گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ جو پیروں کے نشان ہیں، ریت میں، مٹی میں، یا پھر کوئی چیز گرتی ہے، یا کوئی چیز راستے کے ماہروں کو پکڑ ان کی نظر میں آ جاتی ہے، تو وہ آسانی سے اس چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں. یعنی ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ CID یا کسی میں، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ راستے کے جو کھوجی ایکسپرٹس ہیں، ان کو ایک چھوٹا سا کلو مل جاتا ہے، چھوٹی سی نشانی مل جاتی ہے، تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، اور خود بھی اپنے پیروں کے نشان مٹا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندھیرے یعنی اندھیرا میں ہی ہمیں غار ثور جانا ہے. صبح ہونے سے پہلے، صبح کی روشنی ہونے سے پہلے کفار کی آنکھوں سے ہمیں دور ہونا ہے. اب یہاں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر کس طرح سے ثبوت مٹاتے ہوئے ایک غار ثور میں 3 دن تک پناہ لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو برحاق بھیج دیتا تھا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ شب معراج والے واقعے میں کہ میرا جو اس کی سپیڈ تھی، پلک جھپکتے ہی، یعنی اس کی پہلی نظر جہاں پر گرتی، تو سوچے کہ مدینہ تو کتنی دور ہے، یعنی 450 کلومیٹر یا 430 کلومیٹر، کتنی دیر میں پہنچا سکتا برحاق؟ 1 سیکنڈ لے لے، چلے 2 سیکنڈ لے لے، کتنی سپیڈ اس کی، کتنی بھی سپیڈ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سفر میں سبق رکھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قدرت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکتے ہی یہاں سے کہیں مدینہ کیا دنیا کے کوئی بھی کونے میں، کوئی بھی شہر میں آپ کو بھیج سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارڈ ورک کیا، امت کو بتانا تھا. ورنہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں دین پر تو عمل کرنا بہت مشکل ہے. اور جب انہیں مثال ملتی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشکلیں کی، وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی مدد تھی، برحاق تھا، اللہ کی مدد سے کہیں بھی جاتے تھے، کہیں بھی آ سکتے تھے. جس طرح لوگ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے آسانی سے کہیں بھی سفر کرتے، ہوا ان کے ساتھ ساتھ تھی، اور پرندے ان کے ساتھ تھے، جن ان کے ساتھ تھے، کہیں پر بھی اڑ کے چلے جائے، کچھ بھی کر جائے. یہاں پر بھی امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہی بات کرتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پلک جھپکتے ہی وہاں چلے جا سکتے تھے، آسمان پر جاتے، ان کے پاس برحاق تھا، اسپیشل گھوڑا تھا، اسپیشل پاور تھا، یہ سب چیز تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کے یہ سفر طے کیا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارڈ ورک کیا کہ کہیں امت یہ نہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ہارڈ ورک نہیں کیا تو ہم بھی ہارڈ ورک نہیں کریں گے اور پیچھے ہو جائے، اور کہنے لگے کہ دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے. یعنی جس طرح آج کے مثال لے لے کہ آج اگر لوگ سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے پچھلی بار کب قرآن ختم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھنے چھوڑے، قرآن پڑھنے ٹائم نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن ہی پڑھنی نہیں آتی، جن کی عمر کئی سال گزر گئے، 20 30 40 50 60، لیکن قرآن پڑھنی نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارڈ ورک کیا، یعنی محنت کی، پیروں سے چلے، پیروں سے خون نکلا، پہاڑ پر چڑھے، وہاں سے ہجرت کی، وہاں سے مدینہ گئے، دھوپ میں پیاس میں، یہ تمام چیزیں کی. لیکن ہم مسلمان سب چیز کی آسانی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر اگر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کی ہجرت آسان تھی، یعنی پہلے گھوڑا تھا یا پھر کیمل تھا، ہمارے پاس تو ایسی چیز نہیں ہے.
چلے برحق تو چھوڑے، لیکن ہمارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے ہمیں دین پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو۔ رسول اللہ کے وقت میں نماز کے لیے کوئی مشکل پیش ہی نہیں آتی تھی، وہ جب چاہے نماز پڑھ لے۔ ان کے لیے مسجد گھریں تھی، وہ گھر میں پڑھ لے، لیکن ہمارے لیے مسجدیں دور ہیں۔ یعنی طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے فسانے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال بھی دی، انہیں پیدل بھی گھمایا، پیدل بھی چلایا، سفر بھی کروایا، دھوپ بھی کھلوائی، ہوا بھی کھلوائی، پانی سے بھی روکا، پانی بھی ڈالا۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو رسول نے ہمت کی تو تم بھی تو ہمت کرو۔ یعنی آج کا جو وقت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بہت آسان تھا دین پر عمل کرنا، لیکن آج ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ یعنی بزنس کے بارے میں دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ بزنس تو ہمارے لیے ضرورت ہے، اور جو بزنس کرنا ہے، بزنس میں سودی معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں بنا سود کے تو بزنس کر ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ کے وقت تو بالکل آسان تھا، اب بہت مشکل ہے۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب رسول اللہ کے وقت میں بعد میں حرام حلال میں بہت چیزیں فرق پڑتی تھی، لوگ حرام کو دیکھتے بھی نہیں تھے، حلال ہی استعمال کرتے تھے، لیکن آج کا جو وقت ہے وہ بدل گیا ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آسانی تھی، آج مشکل ہے کہ ہم گھر کیسے چلائے، گاڑی کیسے لے، نیا گھر کیسے خریدے بنا سود کے، بنا بینک کی مدد کے، تو یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یعنی الگ الگ لوگوں کے عجیب عجیب باتیں، عجیب عجیب فلسفے اور عجیب عجیب ایڈوائس، یہ سوچنے والے سوچتے رہے، لیکن دین اسلام نہ ان کے لیے بدلا، نہ رسول اللہ کے لیے بدلا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم یا تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، یا تو پھر اپنی منمانی مرضی، بینک کی سودی نظام یا سود والا سسٹم، یا جیسے ہی جو لاپرواہی زندگی گزارتے ہیں، ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے تو یہ گزارے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کیوں بنائی، اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ہماری ہجرت جو سبق تھا، وہی آپ کو بتانے کا مقصد تھا کہ ہجرت آسان نہیں ہے، ہجرت کرنا بڑا مشکل ہے۔ گھر، بیوی، بچے، تمام چیزیں، اپنا کھیت، اپنی پراپرٹی، ہر چیز چھوڑ کر چلے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا یہ تمام چیزیں چھوڑ دی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے، سکھاتا ہے کہ دیکھو وقت کے رسول کو ہم نے دوڑا دیا، وقت کے رسول کو ہم نے ٹیسٹ لیا، وقت کے رسول کو تمہارے لیے مثال دی کہ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی، اب تم بھی تکلیفیں برداشت کرو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ٹیسٹ لیتا ہے، دیکھتے کہ کون برداشت کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا۔ اب یہاں سیرت کی طرف واپس آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پر چل رہے تھے تاکہ جو ماہر ہے، راستے کے ایکسپرٹس ہیں، میپ کے ایکسپرٹس ہیں، انہیں کوئی کلو نہ مل جائے، کوئی سراغ نہ مل جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آ جائے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پنجوں پر چل رہے تھے، کبھی سیدھا چل رہے تھے، یعنی جو پنجے ہیں پنجوں پر چل رہے تھے، پنجوں پہ چلنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا۔ کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پہاڑ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پہاڑ بڑا تیز نوکدار پتھروں والا، یعنی بالکل چھوٹے چھوٹے اس کے آس پاس پتھر ہیں۔ اب اوپر جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر بھی زخم میں ہیں اور تھکے بھی ہیں، یعنی 5 کلومیٹر چل کر آئے ہیں۔ یعنی اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اوپر جانے کا کیا پلان ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ جوش میں آتے ہیں، یعنی انسان جوش میں، محبت میں بڑا بڑا کام کر بیٹھتا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر بٹھاتے ہیں اور غار سور کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں۔ یعنی غار سور دکھنے میں بالکل ایک چھوٹا پہاڑ جیسا دکھتا ہے، لیکن کبھی اوپر پہاڑ پہ چلے حالت آپ کی پتہ چلے گی۔ یعنی آپ کو اوپر چلنا ہے، آدھا کلومیٹر بھی نوکیلے پتھر ہے، دھوپ کی تپش اور سفر کی تھکے ہوئے 5 کلومیٹر اوپر ہمارے لیے یہ ناممکن ہے، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محبت میں، جوش میں کر دکھایا۔ اب جیسے ہی اوپر جاتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر انتظار کریں، واللہ یہاں پر کوئی نہ کوئی چیز اندر ہوگی، کیونکہ کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے یا کئی صدیوں سے یہاں پر لوگ آتے جاتے نہیں ہیں، اس جگہ کا پتہ نہیں کہ اندر کوئی زہریلی چیز نہ ہو تو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، بہتر ہے کہ میں سب سے پہلے اندر جاؤں اور چیک کر لوں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ اندر جاتے ہیں، صاف صفائی کرتے ہیں، جہاں جہاں سوراخ تھے اپنا تیبن یعنی اپنا کپڑا پھاڑتے ہیں،
جہاں جہاں خطرہ محسوس ہوتا تھا وہاں پر جو ہول باقی تھے ان کو پتھروں سے کپڑوں سے بند کرتے، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنا تیبن پھاڑتے اور پھاڑ کر تیبن ان ہولوں میں رکھ دیتے، بس 2 ہول چھوڑ کے باقی کے تمام ہولوں کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی طرح بند کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اندر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آتے ہیں، ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں پیر لمبے کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیروں پر اپنا سر رکھ کر سو جاتے ہیں، اور جو 2 ہول باقی تھے، جو 2 سوراخ باقی تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پیر اس ہول پر رکھ دیے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنا تھا آپ کو نیند لگ گئی، یعنی جیسے ہی آپ نے سر رکھا آپ سو گئے، کیونکہ 2 پیر سے دوڑ رہے تھے، 2 پیر سے بھاگم دوڑ تھی، جبرائیل علیہ السلام کا آنا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر جانا، پھر آنا، پوری رات کا سفر کرنا، اس کے بعد غار ثور 5 کلومیٹر آنا، یہ تمام چیزیں جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند لگ گئی، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں کو جو ہول میں رکھا تھا وہاں سے کوئی چیز ڈسنے لگی، کاٹنے لگی۔ اب یہ سانپ تھا یا بچھو تھا، اللہ عالم یہ کیا چیز تھی، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جیسے پہلوان نہیں تھے درد برداشت کرنے والے، لیکن جتنا درد برداشت کرتے وہ جو چیز ہے وہ کاٹی یا اس کا زہر جتنا کر سکتے تھے برداشت، یعنی ایک انسان ہے، انسان اپنے جسم پر تو قابو کر سکتا ہے لیکن اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں کر سکتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس درد کو برداشت کیا، اس کے بعد کچھ ہی دیر میں جب زہر کا یا پھر جو ڈسنے کا وہ معاملہ ہوا تو درد کے مارے آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے، یعنی ابوبکر رضی اللہ عنہ درد سے چیخ بھی نہیں سکتے کیونکہ محبوب آپ کے پیروں پر سو رہے ہیں، لیکن اب درد برداشت بھی نہیں کر رہے، لیکن آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہلکے ہلکے جیسے ہی ہلتے اوپر نیچے تھوڑا ہٹتے ایڈجسٹ کرتے، لیکن پورا کا پورا ہلنا تو ناممکن تھا کیونکہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے، کہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے، تو اب کیا کریں، تو تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن آنسوؤں کا گرنا کون روک سکتا ہے۔ جیسے ہی آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرنے لگے آپ جاگ گئے، آپ نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں جگانا نہیں چاہتا، یا رسول اللہ میں نے 2 ہولوں پر پاؤں رکھ دیا تھا، 2 سوراخوں پر، اور وہاں سے کوئی چیز مجھے کاٹنے لگی اور برداشت کرتے کرتے میرے آنکھ سے آنسو گر گئے، میں آپ کو جگانا نہیں چاہتا تھا لیکن آنکھوں پر جو قابو تھا وہ کنٹرول نہیں کر پایا آنسوؤں پر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کہاں پر ہے زخم مجھے بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا تھوک لگایا اور اللہ سے دعا کی اور وہ زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اب غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہاں پر اکیلے رہنا ہے، یہاں پر راتیں گزارنی ہیں، اس غار کے پاس نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے، یہاں پر چھپنا بھی ہے، یہاں پر رہنا بھی ہے، اور یہاں رہتے رہتے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے، پینے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک بہت زبردست شاندار پلان بھی بنایا تھا کہ یہاں پر 3 دن رکنا ہے، یعنی جمعہ کی رات، ہفتے والی رات اور اتوار والی رات، اور پیر والے دن صبح یہاں سے نکلنا ہے۔ ادھر مکہ میں تمام لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے، کہاں گئے، سب لوگ دوڑ لگائے ہوئے ہیں، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو پتہ تھا کہ رسول اللہ کہاں پر ہے، یعنی اگر کوئی بھی ان کے گھر والوں کو پکڑ لے تو آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہتے یا غار ثور میں رہتے ہوئے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مکہ کی خبریں چاہیے تھیں کہ مکہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یا رسول اللہ کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو تو پکڑ تو نہیں لیا گیا، یعنی انہیں ٹارچر تو نہیں کر رہے ہیں، انہیں مار تو نہیں رہے، لیکن مکہ سے خبر بھی چاہیے تھی کہ نہ کوئی انٹرنیٹ تھا، نہ کوئی فیس بک، نہ یوٹیوب، نہ کوئی ٹی وی چینل، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا کہ مکہ کی خبریں کیسے ہمارے غار ثور تک ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابوبکر اپنے بیٹے کو ٹرین کر دیا تھا کہ ہم جب یہاں سے چلے جائیں گے تو مکہ کی خبریں ہم تک پہنچانا۔ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اس وقت گھر سے باہر نکلتے، گھر سے نکل کر سیدھا غار ثور کی طرف آتے، یہاں پہنچتے رسول اللہ کی خدمت کرتے اور جو بھی قریش کی سازشیں ہوتی وہ تمام آپ تک پہنچاتے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عبداللہ بڑی گہری سوچ بوجھ کے مالک ہیں،
جیسے ہی رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے یعنی اندھیرا ہوتا ہے تو گھر سے نکل جاتے ہیں، گھر سے نکل کر سیدھا غار سور میں جاتے ہیں، جو کچھ کھانا رہتا کھانا پہنچاتے ہیں، ان کو کھانے پینے کے لیے انتظام کرتے ہیں، اس کے بعد جو بھی خبریں تھیں مکہ کی وہ پہنچا دیتے ہیں، پھر صبح ہونے سے پہلے یعنی سحری ہونے سے پہلے گھر آ جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات مکہ میں گزاری یعنی رات گھر میں گزاری، اور صبح اٹھتے پارلیمنٹ کی خبریں لیتے، مکہ کی سازشیں پتہ کرتے ہیں، ان کا پلان پتہ کرتے ہیں، ان کی باتیں اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں، پھر اگلی رات میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے والد کو خبر کرتے کہ یہ ان کا پلان ہے، یہ ایسا پلان ہے۔ اگر ایک معمولی شخص بھی ان کے گھر کا پہرا کرتا، ان کے پیچھا کرتا تو آسانی سے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ سکتا تھا۔ کیسے؟ کہ ان کے پیروں کے نشان سے، جانا آنا، ایسی جگہ جانا جہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں، تو ایسی جگہ یہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور ایسے ماحول مکہ کا کہ تمام لوگ تلاش کر رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا ثبوت، چھوٹے چھوٹے کلو، چھوٹے چھوٹے سوراخ تلاش کر رہے ہیں، لیکن اگر اس رات میں عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اگر پکڑ لیا جائے تو آسانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے پیروں کے قدموں سے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیروں کا مٹانے کا بھی نشان پہلے سے پلان بنایا تھا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے سب سے پہلے کھانے کا پلان بنایا، رہنے کا پلان بنایا، اور فٹ پرنٹ مٹانے کا بھی پلان بنایا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پلان میں اپنے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کو بھی جوڑ لیا۔ یہ ایک چرواہے تھے، یہ کیا کرتے کہ دن تمام پہاڑ کے آس پاس بکریاں چلاتے ہیں، جیسے ہی رات کا حصہ آتا بکریوں کو پہاڑ پر چڑھا دیتے ہیں یعنی غار سور پر چڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دودھ کا انتظام ہو جاتا۔ اب جیسے ہی 3 بجتے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہاں سے نکلتے اپنے گھر کی طرف، اور جیسے ہی یہ پیچھے نکلتے عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر ان کے پیچھے نکلتے، جس جگہ سے عبداللہ رضی اللہ عنہ گزرتے عامر بن فہیرہ اپنی بکریوں کو ان کے پیچھے دوڑاتے، یہاں تک کہ پیروں کے جو ثبوت ہے، پیروں کے جو نشان ہیں وہ مٹ جائیں۔ اتنا زبردست پلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور پلان کا ریکھ دیکھ کرنے والا ان کا رب۔ اس طرح جمعہ کی رات، ہفتے والی رات اور اتوار والی رات کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی انتظام ہو گیا، سراغ بھی مٹانے کا انتظام ہو گیا، اور جو مکہ کی خبریں تھیں وہ تمام خبریں یہاں تک پہنچ رہی تھیں، انہیں تو کچھ پتہ نہیں لیکن یہاں پر تمام خبریں پہنچ رہی تھیں۔ اب قریش والوں کو سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ ان لوگوں کی جو چالیں تھیں وہ تمام فیل ہو گئی۔ ان لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے، جہاں تک انسان ایک سفر کر سکتا ہے 1 دن 2 دن 3 دن، اس کے بعد وہاں پر جا کر رکتا ہے، لیکن وہاں سے بھی تمام لوگ واپس آ گئے کہ پتہ چلا کہ وہ راستے پر بھی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر ہے اور نہ کوئی دوسرے راستے پر، یعنی یہ تھک گئے کہ آخر گئے کہاں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی اتنی دور تو جانا ناممکن ہے۔ اب راستے کے جو ایکسپرٹ تھے، جو ماہر تھے، ان لوگوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کوئی تو کلو دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے یا نہیں گئے۔ تو جب ان لوگوں نے اپنا دماغ لڑایا، جو بھی کچھ یہ ایکسپرٹس تھے، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو کہ جب تم لوگوں نے 1 دن 2 دن کی 3 دن کی جو ایک سفر ہوتا ہے کہ سفر انسان کرنے کے بعد اگر وہ نہیں رکتا لیکن اس کا جانور تو رک جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکہ کے آس پاس ہیں، ہم ضرور ان کو یہاں آس پاس تلاش کریں گے، آس پاس کھوجیں گے، بہتر ہے کہ اس راستے پر کھوجیں۔ اب ان لوگوں نے جو ان سے بن سکتا تھا، جو کر سکتے تھے، ان لوگوں نے اپنی طرف سے کیا، اور تمام اپنے ذرائعات، اپنی جو بھی ٹیکنالوجی، جو بھی اپنا دماغ لڑایا، اور ابو جہل اور لوگوں کو غار سور کی طرف لے کر گئے، حتیٰ کہ غار سور کے منہ کی طرف پہنچ گئے۔ اب اس پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے بہت قریب آ چکے ہیں، اب یہ بس تھوڑی سی نظریں نیچے دیکھیں، یعنی اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہمارے سر آسانی سے دیکھ لیں گے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ابو بکر خاموش رہو، ہم دونوں ہیں اور تیسرا اللہ ہے۔ مطلب ابو بکر سے کہنے لگے کہ ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ یعنی راستے کے ایکسپرٹ جو چھانبین کرنا تھا کر لی، تمام چیزیں کر لیا، کہا کہ شاید ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے، اس پہاڑ پر ہے۔ اب یہ بات چیت چل رہی تھی، لیکن غار کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، کہ اس سے پہلے کہ وہ ان کو دیکھتے
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ڈالا اور رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دونوں کو چھپا دیا۔ اب اس سے پہلے کہ کچھ باتیں چلتی ہے اڑتی ہیں، اللہ علم یہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں کہاں تک غلط ہیں، کہ غار میں جھانکنے والے جھانک رہے تھے، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا کہ تم جالے بن دو، تو مکڑی آئی، اس نے غار کے جو ڈور تھا، غار کا جو انٹرنس ہے، غار کا منہ تھا، اس کے اوپر جالا بن دیا۔ پھر اللہ نے کبوتر سے کہا کہ کبوتر تم جاؤ انڈا دے دو، تو کبوتر جا کر وہاں پر انڈا دے دیا۔ تو یہ تمام باتیں کہانیاں جو بھی کچھ ہے، یہ نہ کوئی کتاب میں مجھے ملی، اور اللہ علم پتہ نہیں کہاں سے لوگ لے کر آئے ہیں، لیکن ہم جو کتاب پڑھیں الرحیق المختوم، اس میں تو کوئی ہے نہیں ہے، اس میں کتاب میں کوئی پیج میں یہ موجود نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ایک معجزہ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کو چھپانے کے لیے۔ اب ابو جہل اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ 3 دن تلاش کرنے کے بعد کوئی خبر نہ ملی، نہ رسول کی خبر ملی، نہ ابو بکر کی خبر ملی۔ اب یہ لوگ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، کیونکہ اب یہ دھوپ میں ان کی صورتیں کالی ہو گئی، خاک تلاش کر دی، چھان لی، نہ کوئی خبر ملی، نہ کوئی کلو ملا، نہ کچھ ملا، کیونکہ ان کے ارادے کمزور ہو گئے، اور دل میں ایک دل میں کمزوری ہو گئی۔ اتنا تلاش کرنے کے بعد اب ہمارے ہاتھ تو کچھ نہیں ملا۔ اب یہ اپنے منہ کالے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہاں جیسے ہی ان کے ارادے کمزور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کی تیاری شروع کر لی۔ اور پھر جب مدینہ میں خبر بھی مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے مدینہ کے لیے، یعنی جیسے ہی ان کو خبر ملی تو وہ تو بس انتظار کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں۔ اب وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، لیکن جو سفر کرنا ہے وہ 450 کلومیٹر کا ہے، یعنی 450 کلومیٹر۔ اندازہ لگائے کہ جب ہم گاڑی سے جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ 450 کلومیٹر، یعنی جب سپیڈ جاتے ہیں تو 100-150 کی سپیڈ کب گزرے گا، لیکن یہ 450 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ اب کسی طرح چھپ چھپاتے یہاں سے نکلتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ دونوں گھر سے آتے ہیں۔ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کا اس سفر سے پہلے، سفر کے بعد بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، کہ سفر سے پہلے بھی، سفر میں، سفر کے بعد، یہ راز کو راز چھپانا، یہ تمام چیزیں ایک بڑی رازدار فیملی کے پاس یہ راز تھا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو، جو راستے کو جو ایکسپرٹ تھا، اسے پہلے ہی بتا دیا تھا، اسے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ ہم فلاں دن یہاں سے مکہ سے نکلیں گے اور اس جگہ پر رکیں گے، اور تمہیں اس وقت میں وہاں پر آنا ہے، اور ہمیں مکہ سے مدینہ لے جانا ہے چھپ چھپاتے ہوئے۔ اب یہ شخص عبداللہ بن ارقط، یہ دوسروں کے دنوں پر تھا، دوسرے دین پر تھا، لیکن بڑا بھروسے والا شخص تھا۔ اب عبداللہ بن ارقط ادھر سے آ جاتا ہے، اور ادھر سے اسما بنت ابو بکر، عبداللہ بن ابو بکر دونوں کھانا لے کر آ جاتے ہیں، کیونکہ سفر کرنا ہے، 10 دن کا سفر ہے، تو ساتھ میں کوئی توشہ تو چاہیے، سواری بھی کھانے کا انتظام کرنا ہے، پانی کا انتظام کرنا ہے، تمام چیزوں کا۔ لیکن یہاں پر سب چیزیں ایک کر کے، یعنی سب سے پہلے عبداللہ بن ارقط آ جاتے ہیں، اس کے بعد اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آ جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی بھی آ جاتے ہیں۔ اب جانا ہے مدینہ کے لیے سواری چاہیے۔ میں 2 اونٹ آ جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرائز دیتے ہیں، شاباشی کے لیے، کہ دیکھیں میں نے سواری کا انتظام پہلے ہی سے کر لیا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اونٹوں کو 4 مہینے پہلے میں نے خرید لیا تھا، اور چرواہے کو دے دیا تھا کہ اسے ببول کا پتہ خوب کھلا، اور جب میں کہوں اسے لے کر آ جانا، تاکہ میں اور آپ اس پہ بیٹھ کر ہجرت کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو ہٹی کٹی اونٹنی ہے نا، یہ آپ کی ہیں، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور ہم سفر شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ تھے، وہ خوش تو ہو گئے، کہنے لگے ابو قحافہ یعنی ابو بکر، میں اپنے والی کے پیسے دوں گا۔ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے ایسی غیرت، یعنی ہم آپ کے ہیں، یعنی ہر چیز آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ سب چیز آپ پر قربان۔ لیکن رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو، میں اس کی قیمت دوں گا، آج تو مال نہیں ہے، لیکن بعد میں تو آئے گا، لیکن جب بعد میں آئے گا تو میں اس کے پیسے دوں گا۔ دین میں جتنا آپ کا کنٹریبیوٹ ہے، یعنی دین میں جتنا آپ کا حصہ ہے، میرا بھی تو حصہ ہو۔ تو پھر دونوں اونٹنی پر بیٹھ جاتے ہیں، کھانا آنا سارا سب کچھ یہ انتظام کر کے لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رسی نہیں ہوتی باندھنے کے لیے کھانا، یعنی اونٹ کے گلے میں کھانا باندھنے کے لیے رسی نہیں ہوتی۔
یہاں رسی والا بھی واقعہ دیکھیے کہ اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر سے پٹا نکالتی ہیں، یعنی جس طرح ہم پینٹ کو باندھنے کے لیے یا پھر پتلون کو باندھنے کے لیے جس طرح لاسٹک کا انتظام کرتے ہیں، تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا نکالا اپنی کمر سے، نکال کر اس کو 2 ٹکڑے کیا، ایک اپنی کمر میں باندھ لیا اور دوسرے کپڑے سے اس کھانے کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی چھوٹی لڑکی اور اتنا زیادہ جوش، تو رسول اللہ نے انہیں لقب دے دیا اسی وقت میں ذات النخرتین، یعنی 2 پٹے والی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے مدینہ کے لیے سفر شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے مدینہ کے راستے میں کچھ اور معاملات ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے۔ یہ واقعہ تھا غار ثور کا کہ یہاں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کی جو فیملی تھی وہ اپنے گھر کی طرف۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آج اور راستے کا جو سفر ہے انشاءاللہ وہ ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔